اپنے ایمان کو معراج کرا دی ہے، بلکہ آپ کے ہمارے ایمان کو بھی معراج کرا دی ہے۔ لبیک یا رسول اللہ محض ایک نعرہ نہیں، لبیک یا رسول اللہ محض کسی تنظیم کا سرودا نہیں، لبیک یا رسول اللہ محض ایک ذوق اور شوق نہیں، لبیک یا رسول اللہ یہ آئینہ دار ہے روح قرآن کا، لبیک یا رسول اللہ یہ مظہر ہے عشق مصطفیٰ کا، لبیک یا رسول اللہ یہ سند ہے غلامی مصطفیٰ کی، لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ یہ ایک تسجیل ہے، ایک سرٹیفیکیشن ہے، ایک سند ہے رسول اللہ کے ساتھ پکی سچی عقیدت کی نسبت کی، جن کے سینوں کی صدا آج لبیک یا رسول اللہ ہے، کل انہی کو حضور کے ہاتھوں سے جام کوثر عطا ہونے والا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ کے نعروں سے الجھنے والوں کو بتاؤ، لبیک یا رسول اللہ کے نعروں سے جھجکنے والوں کو بتاؤ، لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ جہاں لگتا ہو وہاں سے منہ چھپا کر گزر جانے والوں کو بتاؤ کہ یہ نعرہ تو حضرت معاذ کا ہے، یہ نعرہ تو حضرت ابو ہریرہ کا ہے، یہ نعرہ حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی سمیت ان 12,000 صحابہ کا ہے جنہوں نے حنین کی جنگ میں حضور کے دائیں بائیں شیروں کی طرح کافروں سے جنگ لڑی ہے۔ تمہارے گوش ایمان اتنے شنوا ہیں اور تمہاری چشمان ایمان اتنی بینا ہیں اور تمہاری قوت ادراک میں اتنی جلا ہے کہ حقائق تک تمہاری نظر پہنچ سکے، پوشیدہ امور اسرار کو تم سن سکو اور دقائق کا تم ادراک کر سکو، تو حضرت سیدنا حمزہ تو وراء الورا ہیں، عثمان غنی تو وراء الورا ہیں، مولا علی تو وراء الورا ہیں، اللہ اللہ امام حسن و حسین تو وراء الورا ہے، بلال حبشی تو وراء الورا ہے، امام اعظم و غوث اعظم و داتا گنج بخش و خواجہ اجمیر تو وراء الورا ہے، امام احمد رضا وراء الورا ہے، تاج الشریعہ وراء الورا ہے۔ تم میرے بابا خادم رضوی کی قبر پہ جا کے کھڑے ہو کر مراقبہ کر لو، میرے بابا خادم رضوی کی قبر کا ذرہ ذرہ قیامت تک کہتا رہے گا لبیک لبیک بولو 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 سب بولو امیر المجاہدین قبلہ خادم حسین رضوی اس دور کے مسلمانوں کی کشت ایمان میں، ایمان کے کھیت کھلیان میں، ایمان کے چمن و باغ و گلزار میں ایسا بیج بو گئے، ایسی کومپل لگا گئے، ایسا درخت جما گئے، ایسی بہار بپا کر گئے لبیک یا رسول اللہ کی کہ اب قیامت تو آ سکتی ہے، لبیک یا رسول اللہ کے نعرے کی صدائیں خاموش نہیں ہوں گی، زمین تو پھٹ سکتی ہے اور پھٹ کے رہے گی، آسمان تو پھٹ سکتا ہے اور پھٹ کے رہے گا، لیکن سنیوں کی زبان سے لبیک یا رسول اللہ کی صدا کوئی جدا کر سکتا نہیں، بلکہ ہمارے بزرگ تو یہاں تک کہہ گئے میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ جنگ حنین کا ایک دلکش نظارہ دل کی آنکھوں سے آپ کو دکھاتا چلوں، سیرت کے معتبر نسخوں میں پڑھیے، جب طائف میں، حوازن میں، حنین میں جنگ ہوئی، صحابہ کرام کا لشکر 12,000 جوانوں پر مشتمل تھا۔ جب وہ آگے بڑھے تو سامنے پہاڑیاں تھیں، پہاڑیوں میں کفار کی فوج مورچہ بند تھی، آتشی تیر، آگ والے تیر ہزاروں میں انہوں نے چلا دیے،
ایک لمحے میں ہزاروں چٹکیاں چھوٹتی اور آتشی تیر موسلا دھار بارش کی طرح صحابہ کرام پر آ برستے۔ اب جب وہ آتشی تیر گرے، صحابہ کرام فرماتے ہیں ان آتشی تیروں نے ہمیں جلا کر رکھ دیا تھا۔ اتنے صحابہ زخمی ہوئے، گھائل ہوئے، اور صحابہ کرام کے اونٹ اور گھوڑے، وہ سواریاں وہ بدک گئیں، وہ بھاگ کھڑی ہوئیں۔ اب جب سواریاں بدک کر بھاگ کھڑی ہوئیں، لشکر کی ترتیب بدل گئی۔ اس میں حکمتیں تھیں، ہمارے بزرگوں نے بیان کی ہیں۔ اب صحابہ کرام 12,000 کا لشکر، کچھ 100 صحابہ ادھر ہیں، کچھ 100 ادھر ہیں، کچھ 100 ادھر ہیں، پورا میدان جنگ منتشر ہو گیا۔ صحابہ کرام اپنی سواریاں سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں، سواریاں قابو میں نہیں آ رہی۔ ایک عجب عالم تھا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا فرماتے ہیں اس سراسیمگی کے عالم میں، اس انتشار لشکر اسلام کی اس پر آشوب گھڑی میں حضور کا کیا معمول تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پاک کو آگے بڑھا رہے تھے۔ حضرت عباس اور ایک دو صحابہ حضور کی سواری پاک کو پکڑ کے کھینچتے ہیں اور فرماتے قدما، چھوڑو چھوڑو اسے آگے جانے دو۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آگے تیر برس رہے ہیں، نیزوں کی بوچھار ہو رہی ہے، ہزاروں کا لشکر کفار ہے، وہ پہاڑی چوٹیوں پر مورچہ بند ہیں، ادھر سے تیر برسا رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں قدما، مجھے جانے دو یا رسول اللہ، حالات بڑے کشیدہ ہیں، حالات میں ابتری ہے، حضور بہت خدشہ ہے، بہت خطرہ ہے۔ فرماتے ہیں قدما، مجھے جانے دو، کیونکہ انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب۔ فرمایا میں پیچھے ہٹنے والا نہیں، کیونکہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میرا دادا عبد المطلب ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جس پیرا میں حدیث بیان کی اس کا نقطہ یہ تھا، اعلیٰ حضرت حضور کے آباء و اجداد کرام کے ایمان کا ثبوت پیش کر رہے تھے۔ تو اعلیٰ حضرت میں دیکھو حضور نے اپنے دادا جان پر ناز کیا، اپنے وصف نبوت کے بیان کے ساتھ اپنے دادا جان کا ذکر خیر کیا۔ کافروں کے مد مقابل جرأت نبوت، ہمت و بصارت رسالت کا اظہار کرتے ہوئے حضور نبی پاک علیہ السلام نے اپنے دادا جان کا ذکر کر کے بتا دیا، اپنی شجاعت کو بیان کرتے ہوئے حضور نے اپنی بہادری کو بیان کرتے ہوئے اپنے دادا جان کی شجاعت اور بہادری پر ناز کر کے بتا دیا کہ سیدنا عبداللہ سیدہ آمینہ سے لے کر سیدنا آدم و سیدہ حوا تک حضور کے تمام اجداد مومن ہیں، موحد ہیں، موقن ہیں، صاحب معرفت ہیں۔ ان میں جو نبی رسول ہوئے وہ تو سبحان اللہ، جو نبی رسول نہ ہوئے وہ بھی ایمان و ولایت و معرفت کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں۔ اس مقام پہ کیا ہوا؟ حضرت عباس حضور کے چچا پہلو میں کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں مولوی خادم حسین کا نعرہ ہے، یہ لبیک کا نعرہ ہے۔ ہاں یہ مولوی خادم حسین کا نعرہ ہے، یہ لبیک کا نعرہ ہے، لیکن لبیک والوں نے اور مولوی خادم حسین نے یہ نعرہ یقیناً اپنی ماں سے لیا، اپنے ابا سے لیا، اپنے پیر و مرشد استاد اساتذہ سے لیا، لیکن یہ نعرہ آیا کہاں سے؟ یہ نعرہ چلا کہاں سے؟ یہ نعرہ صدیق اکبر کا نعرہ ہے، یہ نعرہ فاروق اعظم کا نعرہ ہے، یہ نعرہ عثمان غنی کا نعرہ ہے، یہ نعرہ مولا علی کا نعرہ ہے، یہ نعرہ حسنین کا نعرہ ہے، یہ نعرہ عشرہ مبشرہ کا نعرہ ہے۔ صدیق اکبر سے لے کر امام مہدی کے ظہور تک ہر مومن کا نعرہ ہے، ہر مسلمان کا نعرہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جناب عباس اپنے چچا سے کہا، اور آپ کے وصائف، آپ کے وصائف میں لکھا ہوا اعلی صوت، کان اعلی صوت، ان کی آواز بڑی بلند تھی، بڑی گرجدار تھی۔ جناب عباس بولا کرتے تو وادیوں میں، میدانوں میں آپ کی آواز پھیل جایا کرتی۔ حضور نے فرمایا عباس پکارو ان کو، بلاؤ ان کو۔ جناب عباس نے آواز بلند کہا یا اصحاب سورۃ البقرہ، یا اصحاب الثمرہ، یا اصحاب الحجرہ، ایھا الانصار، اے مدینے والو، ایھا المہاجرین، یا معاشر المہاجرین، اے مہاجرین کا گروہ، اے
سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے والے، اے صلح حدیبیہ میں حاضر ہونے والوں، اے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، تمہیں رسول پاک بلا رہے ہیں۔ وہی صحابہ ہیں جو 2 لمحے پہلے انتشار کا شکار تھے، ان کا لشکر منتشر تھا، ان کی سواریاں منہ زور کر کے بھاگ رہی تھی۔ جب کان میں یہ صدا پہنچی کہ حضور بلا رہے ہیں، حضور پکار رہے ہیں، صحابہ نے بتکے ہوئے گھوڑوں اونٹوں سے چھلانگیں لگا دی، ڈھالیں گرا دی، تلواریں کھینچ لی، اور 12,000 صحابہ لبیک 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 کہتے ہوئے حضور کے پاس آ کر کھڑے، لبیک 12,000 صحابہ۔ اب 12,000 تو نہیں ہو، لیکن آپ کا لبیک کا نعرہ وادی کو جناب مسرور کر رہا ہے، وادی جھوم رہی ہے، در و دیوار وجد کر رہے ہیں، دلوں کے مہکدے چھلبل چھلبل کر رہے ہیں۔ یہ آپ ہیں تو جب عباس نے لبیک کا نعرہ لگایا ہوگا، جب علی نے لبیک کا نعرہ لگایا ہوگا، جب ابو بکر عمر عثمان نے لبیک کا نعرہ لگایا ہوگا، لگاتا تھا وہ جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا۔ 12,000 حضور کے شیروں نے جب لبیک 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 یا رسول اللہ کی سرائیں بلند کی، آدھا لشکر حضور کے دائیں طرف کھڑا ہو گیا، آدھا لشکر حضور کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا، بیچ میں سرکار جلواگر ہیں، حضور کے دست کرم میں تلوار ہے، تلوار ہے، تلوار ہے۔ حضور نے دائیں طرف اپنا لشکر دیکھا، حضور مسکرائے، سرکار نے بائیں طرف اپنا لشکر دیکھا، حضور مسکرائے، پھر لشکر کفار پہ حضور نے جلالت رسالت کی نگاہ ڈالی، فرمایا الان 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 حمی الوطیس، فرمایا تنور تو اب بھڑکے گا، آگ تو اب روشن ہوگی، میرے غلام تلواریں نکال کر آگے دیکھو اب ان کی تلواروں سے کیسے بجلیاں برستی ہیں، کیسے آگ برستی ہے۔ تو پتہ یہ چلا لبیک کا نعرہ وہ نعرہ ہے جو تقاضا کرتا ہے کہ حلوے کی تھالی تھام کر لبیک کا نعرہ نہیں لگانا، بلکہ مولا علی کی تلوار کھینچ کر لبیک کا نعرہ لگانا ہے۔ وہ وقت دور نہیں جب ایمان عدل میں بھی لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ گونجے گا، تاجدار ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ گونجے گا۔ ہم عدلیہ میں بیٹھنے والوں کو بتائیں گے کہ یہ پاک وطن پاکستان امریکی اور برطانوی قانون کی منڈی نہیں، بلکہ یہ پاک وطن پاکستان محمد الرسول اللہ کی شریعت کا گلستان ہے۔ یہاں کی عدلیہ میں فیصلہ ہوگا تو تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے عقیدے کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ پاکستان کی عدالتوں میں نوٹیفیکیشن ہوں گے تو لبیک یا رسول اللہ کی حرارت ایمانی کے ساتھ نوٹیفیکیشن ہوں گے۔ ہم کوئی ایسا فیصلہ نہیں مانیں گے، ہم کوئی ایسا نوٹیفیکیشن نہیں مانیں گے، ہم کوئی ایسی قرارداد نہیں مانیں گے، ہم کوئی ایسا بل نہیں مانیں گے کہ جس سے عقیدہ ختم نبوت پہ معاذ اللہ زد پڑتی ہو، جس سے لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ بے وفائی کی بو آتی ہو، جس سے مسلمات اہل ایمان و اسلام کو نقصان یا ٹھیس پہنچتی ہو۔ نہ پاکستان میں سکہ چلے گا تو ختم نبوت کا سکہ چلے گا، پاکستان پر پرچم لہرائے گا تو لبیک یا رسول اللہ کا پرچم لہرائے گا۔ کیا آپ اس کی تائید کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے تائید کریں لبیک کا نعرہ لگا کر۔ دنیا نے دیکھا کہ فیض آباد کا چوراہا ہو یا لاہور کی سڑکیں ہوں یا کراچی کی شاہراہیں ہوں، پاکستان کا کوئی سا بھی خطہ ہو، جب بھی حضور کی عزت اور ناموس کی بات آئی، جب بھی حضور کی ختم نبوت کی بات آئی، حضور کے ہزاروں عاشق سینہ تان کر میدان عمل میں آ گئے اور برستی ہوئی گولیوں میں شیلنگ کی برسات میں بھی رقص کرتے ہوئے، وجد کرتے ہوئے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا کر، تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگا کر بتا دیا کہ ہم پاکستان سے لے کر واشنگٹن تک، اسلام آباد سے لے کر دلی اور تل ابیب تک، چہار دانگ عالم میں
رسول اللہ کی دھوم مچائیں گے اور تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگائیں گے.